السلام علیکم فرینڈز، کیسے ہیں آپ سب؟ آج جو میں آپ کے سامنے اسلامی ٹاپک لے کے آیا ہوں وہ ہے کون سے ایسے اعمال ہیں کہ جن کا صلہ یا جن کا ثواب انسان کو مرنے کے بعد بھی ملتا رہتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان کی موت واقع ہوتی ہے، جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے جو اعمال کا سلسلہ ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، وہ بند ہو جاتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی 3 قسم کے ایسے اعمال ہیں کہ جن کا ثواب انسان کو مرنے کے بعد بھی ملتا رہتا ہے۔ تو جو پہلے نمبر پر جو ثواب ہے وہ ملتا ہے کسی کو اگر ایسا علم سکھایا جائے کہ جس کی وجہ سے وہ نیکی کی طرف مائل ہو اور وہ نیکی کرنا شروع ہو جائے اور دین کے کاموں میں وہ حصہ لینا شروع ہو جائے اور اللہ کی عبادات میں مشغول ہو جائے، تو اس کا ثواب جو اگر ایسے بندے نے بتایا ہو جس کی موت واقع ہو گئی ہو، تو اگر دوسرا بندہ وہ عمل کرے گا تو اس کا ثواب بھی مرنے والے کو پہنچتا رہے گا۔ دوسرے نمبر پر جو عمل ہے وہ ہے صدقہ جاریہ۔ اس کا ثواب بھی مرنے والے کو مرنے کے بعد بھی ملتا رہے گا اور اس کی نیکیوں میں اضافہ کرتا رہے گا۔ اور جو تیسرے نمبر پر جو عمل ہے وہ ہے صالح اولاد کا۔ اگر ایک بندے نے اپنی اولاد کی اچھے سے پرورش کی اور اسلامی اقدار کے مطابق اس کی پرورش کی اور اسے سکھایا اور اسے پالا پوسا اور بڑا کیا، تو چونکہ اس کی پرورش اس نے اپنی اولاد کی پرورش بہت اچھے طریقے سے کی ہوتی ہے اور اس کی پرورش کے صلے میں ہی اس کی اولاد نیکیوں کی طرف راغب ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی اولاد اللہ کی عبادت میں مشغول رہتی ہے، اللہ کا ذکر اور اذکار کرتی رہتی ہے، تو وہ صالح اولاد، وہ نیک اولاد اگر اہتمام کے ساتھ روزانہ اس کی مغفرت کی دعا نہ بھی کرے، تب بھی جب وہ نماز پڑھتے ہیں اس کی اولاد، تو نماز میں ہی وہ اپنے والدین کی بخشش کی دعا مانگ رہے ہوتے ہیں۔ تو اس طرح سے جیسے جیسے وہ دن میں 5 مرتبہ نماز پڑھیں گے تو 5 مرتبہ اپنے والدین کی بخشش کی دعا ضرور کریں گے، تو اس کا ثواب بھی اس میت کو یا مرنے والے کو مرنے کے بعد بھی پہنچتا رہے گا۔ یہ چھوٹے چھوٹے ایسے اعمال ہیں جن میں اتنا زیادہ وقت تو بظاہر لگتا نہیں، کیونکہ اگر ایک بندے کی اگر اولاد ہوتی ہے اس نے پالنی تو ضرور ہوتی ہے، کیونکہ والدین کا یہ حق بھی ہے اور فرض بھی ہے کہ اپنی اولاد کی پرورش کرے، لیکن اگر اس پرورش میں وہ اگر اسلامی اقدار بھی اولاد کو سکھائیں اور اسی کے مطابق اسے بڑا کریں اور اسے دین کی اور اسلام کی اگر برکات سمجھائیں، اسے اسلام کے بارے میں اگر بتاتے جائیں، تو جب وہ بڑے ہوں گے تو وہ اللہ کے زیادہ نزدیک ہوں گے اور اللہ کی عبادات میں مشغول رہیں گے، تو یہ بھی اس کے لیے بخشش کا ایک ذریعہ ہے، بلکہ اس کے مرنے کے بعد بھی اس کے اعمال میں اور اس کے درجات میں بلندی کا سبب بنتے رہیں گے۔ امید ہے آپ کو یہ باتیں سمجھ آئی ہوں گی۔ میری ویڈیو کو شیئر کیا کیجیے تاکہ ایسے لوگ بھی ہیں جو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں، جیسے ابھی 3 اعمال ہیں، ایسے یہ ہمارے ڈیلی روٹین ہے ہماری، کیونکہ ان میں نہ پیسہ لگتا ہے اتنا زیادہ اور نہ وقت ضائع ہوتا ہے، بلکہ یہ ہماری ڈیلی روٹین ہے جو ہم کرتے ہیں۔ نیکی کے کام میں حصہ لے لیا، اگر مسجد بن رہی ہے تو اس میں حصہ ڈال دیا، تو جب تک اس مسجد میں لوگ اللہ کی عبادت کرتے رہیں گے، مرنے کے بعد بھی ہمیں اس کا اجر ملتا رہے گا۔ اسی طرح سے اگر اولاد کی اچھی سے اسلامی اقدار کے مطابق پرورش کریں تو جب تک وہ اس کی اولاد اللہ کا ذکر اور اذکار کرتی رہے گی تب تک ہمیں مرنے کے بعد بھی ثواب ملتا رہے گا۔ اسی طرح سے اگر ہم اچھے اعمال کریں گے
یا ایسا علم سکھائیں گے، دین کا علم سکھائیں گے، کسی کو دین کی باتیں سکھائیں گے۔ یہ ضروری نہیں کہ ہم قرآن ہی پورا حفظ کرا دیں کسی کو، بلکہ چھوٹے چھوٹے نیکی کے اعمال ہیں جو اگر ہم کسی کو بتائیں، راستے میں چلتے ہوئے بھی ہم بتا سکتے ہیں، اس میں 2 سے 3 منٹ بھی نہیں لگتے۔ تو اگر وہ بندہ آپ کا ایک نیکی کا کام اگر بتایا ہوا اگر وہ اپنا لیتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے تو آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ میری ویڈیو کو شیئر کیا کیجئے تاکہ اور لوگ بھی یہ باتیں سمجھ سکیں اور ان پہ عمل کر سکیں۔ ہو سکتا ہے آپ کی ایک شیئر سے کوئی ان باتوں پہ عمل کرے، اور یہ 3 جو اعمال ہیں ان میں سے اگر کسی نے ایک پر بھی عمل کیا تو آپ کو بھی ثواب ملتا رہے گا اور مجھے بھی ثواب ملتا رہے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ پھر ملتے ہیں کسی نئی اسلامی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔